السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اینڈ اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ صحیح مسلم۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ان سے روزہ رکھنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا، یہ ایک اچھا دن ہے، اس دن اللہ نے اپنے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دلائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس دن کا روزہ رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مناسبت کے اعتبار سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور اس کا حکم بھی دیا۔ صحیح بخاری۔ جمہور کے نزدیک یوم عاشورہ سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ دیکھیے شرح صحیح مسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ صحیح مسلم۔ ابتدائی اسلام میں یوم عاشورہ کا روزہ فرضیت کا درجہ رکھتا ہے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو عاشورہ کی فرضیت ساقط ہو گئی، تاہم فضیلت برقرار ہے۔ یہودیوں کی مخالفت مگر کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود و نصارہ کی تعظیم و تکریم کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ سال ہم انشاءاللہ 9 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ صحیح مسلم۔ قارئین اکرام، اس سلسلے میں تقریباً 3 موقف معروف ہیں۔ ہم ترتیب وار ان تینوں کو مع دلائل نقل کریں گے، پھر راجحی موقف میں واضح کریں گے انشاءاللہ۔ پہلا موقف، صرف 9 محرم کو روزہ رکھا جائے گا۔ درجہ بالا حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب عاشورہ کے روزے سے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب تم محرم کا چاند دیکھ لو تو دن شمار کرتے رہو اور 9ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ صحیح مسلم۔ یہ موقف رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ مرفوع حدیث اور صحابی کے قول سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ روزہ صرف 9 محرم کا رکھا جائے گا اور اس سے یہود کی مخالفت ہو جائے گی۔ دوسرا موقف، روزہ 10 محرم کو رکھنا چاہیے، البتہ یہودیوں کی مخالفت کی بنا پر 9 یا 11 محرم کا روزہ بھی ملانا چاہیے۔ ان کی دلیل درجہ ذیل ہے، یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو، لہٰذا ایک دن پہلے یا بعد کا بھی روزہ رکھو۔ مسند احمد۔ لیکن یہ روایت داؤد بن علی کی وجہ سے ضعیف ہے، لہٰذا اس روایت سے 10 اور 11 محرم کو روزہ رکھنے کا استدلال درست نہیں، تاہم 9 اور 10 کی وضاحت تیسرے موقف میں آ رہی ہے۔ تیسرا موقف، 9 اور 10 محرم کے 2 روزے رکھنا مستحب ہیں۔ ان کے دلائل درجہ ذیل ہیں۔ دلیل نمبر 1، سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورہ کے روزے کا حکم دیتے، اس کی ترغیب دیتے اور اس کا خوب اہتمام فرماتے۔ جب رمضان کا روزہ فرض کر دیا گیا تو نہ آپ نے ہمیں اس کا حکم دیا، نہ منع کیا اور نہ اس کا خاص اہتمام کیا۔ صحیح مسلم۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عاشورہ محرم کا 10واں دن ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ اور جمہور کے نزدیک بھی یہی مسلم ہے، جیسا کہ گزر چکا ہے۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ عاشورہ 10 محرم ہے تو درجہ بالا حدیث سے یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے روزے سے کبھی منع نہیں فرمایا، لہٰذا اس کی معاملت پر محض عدم سے استدلال درست نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 محرم کو بھی عاشورہ قرار دیا ہے تو یہ صرف عاشورہ 10 محرم سے نسبت کی بنا پر کہا ہے، کیونکہ وہ 9 اور 10 محرم کے روزے کے قائل ہیں، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ دلیل نمبر 2، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مدینہ آئے تو انہوں نے عاشورہ کے دن خطبہ دیا، پھر فرمایا، تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اے مدینہ والوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ اس دن کے بارے میں فرما رہے تھے، یہ عاشورہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا روزہ تم پر فرض نہیں کیا، لیکن میں روزے سے ہوں، لہٰذا تم میں سے جو چاہے روزہ رکھ لے اور جو چاہے وہ نہ رکھے۔ صحیح مسلم۔
سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عاشورہ کے روزے سے متعلق لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اس امر کی دلیل ہے کہ عہد صحابہ میں بھی 10 محرم کا روزہ مشروع تھا، اور یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ 10 محرم ہی کو روزہ رکھا تھا۔ دلیل نمبر 3، یوم عاشورہ کے روزے سے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یعنی یہود کی مخالفت کرو اور 9-10 محرم کو روزہ رکھو۔ السنن الکبریٰ للبہیقی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کے فتوے سے درجہ ذیل امور کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، آپ کے نزدیک عاشورہ صرف 9 محرم نہیں بلکہ 9 اور 10 ہے، اور اس کی وجہ سے تسمیہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ نمبر 2، 10 محرم کا روزہ مشروع و مسنون ہے۔ 3، یہود کی مخالفت کرنے کی غرض سے 9 محرم کا روزہ بھی مشروع ہے۔ نمبر 4، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بعض روایات میں اور آپ کے اپنے ایک قول میں صرف 9 محرم کا ذکر ہے، جبکہ درجہ بالا قول میں 9 اور 10 دونوں کا ذکر ہے۔ لہٰذا اس قول پر فتویٰ و عمل ہوگا، کیونکہ عدم ذکر نفی ذکر کو مستلزم نہیں، اور عدم ذکر سے استدلال اہل علم کو لائق نہیں ہے۔ دلیل نمبر 4، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آئندہ سال تک زندگی ہوئی تو میں انشاءاللہ 9 محرم کو روزہ رکھوں گا، اس اندیشے کے پیش نظر کہ مجھ سے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت نہ رہ جائے۔ اس حدیث سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ یوم عاشورہ 10 محرم ہے، وہاں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت و اہمیت بھی واضح ہے۔ Thanks for watching.